الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وبعد۔ حضرات محترم برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، بخاری شریف کے یہ دروس ٹی ٹی وی اردو اور جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام آپ حضرات تک پہنچائے جا رہے ہیں۔ بخاری شریف کے دروس کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ پچھلی نشستوں میں ہم نے امام بخاری کی مختصر سوانح اور بخاری کے اہمیت اور حدیث کی اہمیت اور ضرورت پر مختصر سی روشنی ڈالی تھی۔ اس کے بعد امام بخاری نے وحی سے متعلق پہلا باب باندھا ہے۔ اس باب کی ابتدا اپنے پہلی حدیث نیت کے ذریعے سے کی تھی۔ باب وحی کے متعلق سے باندھا، لیکن تبرکاً نیت سے متعلق حدیث انما الاعمال بالنیات، اس حدیث سے آپ نے اپنی بخاری کا ابتدا کیا۔ اس حدیث کے بعد وحی کی کیفیت سے متعلق احادیث، وحی کی کیفیت اور اس کے حالات سے متعلق آپ نے احادیث لائیں۔ پچھلی نشستوں میں ہم نے اس کے متعلق سے تفصیلی ذکر کیا کہ وحی کی کتنے اقسام ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کس طرح نازل ہوتی تھی، اور وحی کی انسانیت کے لیے ضرورت کیا ہے، اور مسلمانوں کے لیے وحی کی کیا اہمیت ہے۔ ان تمام باتوں پہ گفتگو ہوئی تھی، اور آپ پر جو پہلی وحی نازل ہوئی اس متعلق سے بھی طویل حدیث گزری ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملہ تھا، پہلی وحی نازل ہوئی تو حضور نے کیا فرمایا، پورے واقعے کو ہم نے ذکر کیا ہے، اور اس کی تفصیلات، اس پہ ہونے والے اعتراضات، شکوک و شبہات سب کے متعلق سے تفصیلی بیان کیا ہے۔ اس کے بعد اسی باب کی چھٹی حدیث ہم نے پچھلی نشست میں آپ کے سامنے اس حدیث کا متن تلاوت کیا تھا، اور اس کا ترجمہ بھی آدھا ہو چکا تھا۔ ہم انشاءاللہ باقی حدیث کے حصے کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے۔ باب یاد رکھیں، وحی کیسے شروع ہوئی، کیف کان بدء الوحی باب کا نام ہے، یہ پہلا باب ہے۔ چیپٹر وائز امام بخاری نے بخاری کو ڈیوائڈ کیا ہے۔ سب سے پہلا چیپٹر، پہلا باب ہے، وحی کی ابتدا کیسے ہوئی۔ اب اس باب میں وحی کی کیفیت، حالات کے متعلق سے اپنے حدیثیں بیان کی۔ اسی باب کی یہ چھٹی حدیث ہے، جس کو ہم نے پچھلی نشست میں آپ حضرات کے سامنے پیش کی تھی۔ یہ طویل حدیث ہے، لمبی حدیث ہے۔ اس کی عبارت کو، یعنی عربی جو ٹیکسٹ ہے، اس کو ہم نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا تھا۔ اس کا ترجمہ بھی ہوا تھا، آدھا ترجمہ ہوا تھا، مزید باقی تھا۔ مختصراً اس پہ نظر ڈالتے ہیں کہ یہ حدیث ہے ہرقل کے متعلق سے۔ ہرقل ایک بادشاہ تھا، شام کا بادشاہ تھا۔ حضرت ابو سفیان اور بعض قریش حضرات حضرت ابو سفیان کے ساتھ شام کو تجارت کے لیے گئے تھے۔ ملک شام تجارت کے مقصد سے آنا جانا ہوتا تھا۔ اسی غرض سے حضرت ابو سفیان اور ان کے ساتھی شام گئے ہوئے تھے۔ اسی عرصے میں ہرقل جو بادشاہ تھا، اس نے آپ کو بلوا لیا، حضرت ابو سفیان کو بلوایا، آپ کے ساتھیوں کو بلوا لیا۔ بلانے کے بعد ہرقل بادشاہ کی بارگاہ میں، اس کے دربار میں حضرت ابو سفیان اور ان کے ساتھی حاضر ہوئے۔ ان سے ہرقل نے کئی سوال کیے۔ ایک مترجم بیچ میں تھا، ایک ترجمہ کرنے والا ٹرانسلیٹر تھا، وہ ہرقل اور ابو سفیان کے درمیان ٹرانسلیٹر تھا۔ حضرت ابو سفیان کی گفتگو سنتا اور ہرقل کو اس کی اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے بتاتا۔ تو اس نے اپنے مترجم سے کہا کہ تم اس شخص سے کہو
کہ یہ جھوٹ نہ بولے، اگر یہ جھوٹ بولے تو تم اسے جھٹلا دینا۔ یعنی ہرقل بادشاہ مترجم سے کہہ رہا ہے، ٹرانسلیٹر سے کہہ رہا ہے کہ اگر ابو سفیان کوئی بھی بات جو بھی میں پوچھوں گا اس میں کوئی جھوٹ بات بولے تو تم اس کو رد کر دینا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ تم تمام میں سے کون شخص ہے جو اس شخص کے زیادہ قریبی رشتہ دار ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی رشتہ دار تم میں سے کون ہے؟ حضرت ابو سفیان نے کہا میں ہوں۔ اس نے کہا تم آگے آ جاؤ۔ باقی تمام لوگ حضرت ابو سفیان کے پیچھے تھے۔ مترجم کھڑا تھا، حضرت ابو سفیان سامنے تھے، بادشاہ اپنے تخت پر تھا، ہرقل۔ اب وہ ایک ایک سوال کر رہا تھا، حضرت ابو سفیان اس کا جواب دے رہے تھے، ٹرانسلیٹر اس کو ٹرانسلیشن کر کے ہرقل بادشاہ کو بتا رہے تھے۔ سب سے پہلے اس نے سوال کیا ہرقل بادشاہ نے کہ تمہارے نبی کا نسب کیسا ہے؟ تم جسے نبی مانتے ہو ان کا نسب کیسا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے درمیان سب سے اعلیٰ نسب والے ہمارے نبی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ نسب والے ہیں۔ اس کے بعد اس نے سوال کیا اس سے پہلے کسی نے یہ دعویٰ کیا تھا؟ یعنی نبی ہونے کا دعویٰ تم میں سے، قریش میں سے، مکے یا قریبی لوگوں میں سے کسی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا؟ حضرت ابو سفیان نے کہا نہیں، کسی نے دعویٰ نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد اس نے پھر سوال کیا کہ کیا ان کے باپ دادا میں سے کوئی شخص بادشاہ تھا؟ حضرت ابو سفیان نے کہا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ نہیں تھا۔ اس کے بعد اس نے سوال کیا کیا معزز لوگ، اعلیٰ طبقے کے لوگ ان کے ماننے والے ہیں یا نچلے طبقے کے غریب نادار لوگ ان کے ماننے والے ہیں؟ حضرت ابو سفیان نے کہا غریب نادار لوگ ان کے ماننے والے ہیں، سوسائٹی کے جو کمزور لوگ ہیں وہ ان کے ماننے والے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ یہ لوگ جو بھی ان کو مان رہے ہیں ان میں زیادتی ہو رہی ہے یا کمی ہو رہی ہے؟ تو حضرت ابو سفیان نے کہا دن بدن ان میں اضافہ ہو رہا ہے، لوگ دن بدن اسلام کو قبول کر رہے ہیں۔ پھر اس نے کہا، بادشاہ نے سوال کیا کیا ان میں سے کوئی شخص دین میں داخل ہونے کے بعد، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کے بعد کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ کوئی شخص پھر اس دین کو چھوڑ کر چلا گیا ہو، مرتد ہو گیا ہو، پھر کفر کو پسند کیا ہو؟ حضرت ابو سفیان نے کہا نہیں، ایسا کوئی واقعہ اب تک پیش نہیں آیا کہ کوئی شخص نبی کے دین کو مان لیا ہو پھر اس کے بعد اس نے انکار کر دیا ہو۔ پھر اس کے بعد اس نے یہ سوال کیا کیا یہ جو تمہارے نبی ہیں جن کو تم نبی کہتے ہو ان کے نبوت کے اعلان کرنے سے پہلے انہوں نے اپنے آپ کو نبی بتایا؟ اس سے پہلے ان پر کسی نے جھوٹے ہونے کا الزام لگایا تھا؟ تو حضرت ابو سفیان نے کہا نہیں، ان پر نبوت کے اعلان کرنے سے پہلے کسی نے جھوٹے ہونے کا اعلان نہیں، تہمت نہیں لگائی۔ اس کے بعد پھر ابو سفیان نے کہا کیا وہ وعدہ خلافی کرتے ہیں، عہد شکنی کرتے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا نہیں، جو بھی وہ وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا کیا تم نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے؟ ابو سفیان نے کہا ہاں، مکے والوں نے، عرب والوں نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے۔ اس جنگ کا معاملہ کیسا تھا؟ اس نے سوال کیا۔ حضرت ابو سفیان نے کہا وہ جنگ کا معاملہ ایسا تھا جیسے کوئے کا ڈول، کبھی وہ ان کے ہاتھ میں کبھی ہمارے ہاتھ میں، یعنی کبھی وہ جنگ میں ان کی پہل ہوتی، وہ جیت جاتے، کبھی ہم جیت جاتے۔ پھر کہا کہ وہ تمہیں کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ حضرت ابو سفیان نے کہا وہ کہتے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یہ حکم دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ اس کے برابر کسی کو نہ ٹھہرائیں، اور جو تمہارے باپ دادا یعنی بت پرستی کا جو باپ دادا حکم دیتے تھے اس سے باز آ جائیں اور نماز ادا کریں، رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں اور پاک دامن رہنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں۔ یہ تمام باتیں حضرت ابو سفیان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے طور پر ہرقل کی بارگاہ میں پیش کیا، ہرقل کی دربار میں آپ نے پیش کیا۔
پھر ہرقل نے مترجم سے کہا بتاؤ کہ میں نے تم سے، اب وہ تمام جوابات کو سنا، اس کے بعد اپنے تاثرات کا اظہار کر رہا ہے ہرقل کہ میں نے تم سے تمہارے نبی کے نسب کے بارے میں پوچھا تھا، تم نے کہا وہ اعلیٰ نسب ہیں۔ ہاں ایسا ہی ہوتا رہا ہے کہ جو رسول ہوتے ہیں وہ اپنی قوم کے عمدہ نسب میں آتے ہیں۔ وہ خود اقرار کر رہا ہے ہاں دیکھنے میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے نبی سچے نبی ہیں، کیونکہ جتنے نبی ہوئے ہیں وہ اپنی قوم کے اعلیٰ نسب میں سے ہوتے ہیں۔ اور میں نے تم سے سوال کیا کہ تم میں سے کسی نے پہلے یہ دعویٰ کیا تھا، تم یہ کہتے کہ دعویٰ کیا ہے، تو میں کہتا یہ شخص اس دعوے کی پیروی کر رہا ہے۔ ہرقل نے سوال کیا تھا کہ کیا قریش میں سے یا مکے والوں میں سے کسی نے پہلے یہ دعویٰ کیا تھا کہ کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا؟ حضرت ابو سفیان نے کہا نہیں۔ ہرقل نے کہا اگر تم یہ کہتے کہ ہاں قریبی لوگوں میں سے، مکے کے اطراف و اکناف کے لوگوں میں سے، عرب کے لوگوں میں سے، خاندان قریش میں سے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو ہرقل کہہ رہا ہے تم اگر یہ کہتے کہ کوئی پہلے دعویٰ کر چکا ہے، تو ہرقل کہہ رہا ہے کہ میں یہ سمجھتا کہ تمہارے نبی اسی شخص کی پیروی کر رہے ہیں جو پہلے اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، جس نے اعلان کیا تھا، اسی کی پیروی تمہارے نبی محمد کر رہے ہیں۔ لیکن تم نے کہا کہ نہیں، اس کا مطلب یہ سچے نبی ہیں۔ اور میں نے تم سے سوال کیا کہ اس شخص کے باپ دادا میں سے کوئی شخص بادشاہ تھا، تم نے کہا نہیں۔ میں نے دل میں کہا اگر وہ اس کے باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ ہوتا تو میں یہ سمجھتا کہ وہ اپنے باپ کے ملک کو طلب کر رہا ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ ہوتے، ہرقل کہہ رہا ہے کہ میں یہ سمجھتا کہ تمہارے نبی اصل میں دین کی تبلیغ کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ باپ دادا کے ملک کو حاصل کرنا مقصد ہے، لوگوں کو قریب کرنے کے لیے نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ میں نے تم سے سوال کیا کہ نبوت کے دعویٰ کرنے سے پہلے ان کو کسی نے جھوٹے ہونے کی تہمت لگائی تھی، تم نے کہا نہیں۔ تو بالکل میں نے دل میں کہا کہ جو شخص لوگوں پر جھوٹ نہیں باندھتا وہ اللہ پر جھوٹ کیسے باندھے گا، اتنا بڑا جھوٹ کیسے بولے گا کہ وہ نبی نہ ہوتے ہوئے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ اعلیٰ طبقے کے لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں یا پسماندہ لوگ، تم نے کہا پسماندہ لوگ۔ میں جان گیا کہ یہی لوگ عام طور پر رسولوں کے پیروکار ہوتے ہیں۔ میں نے تم سے سوال کیا کہ لوگ زیادہ ہو رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں، تم نے کہا زیادہ ہو رہے ہیں۔ یہی معاملہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو جب ایمان کی حقیقت پتہ چل جائے تو وہ زیادہ ہوتے ہیں، کم نہیں ہوتے۔ یہ ہرقل نے اپنے دل میں سوچا۔ اس کے بعد ہرقل کہہ رہا ہے کہ میں نے تم سے سوال کیا کہ ان میں سے کوئی شخص دین میں داخل ہونے کے بعد دین کو ناپسند کر کے اس سے پلٹا تو نہیں، یعنی دین کو چھوڑ کر مرتد تو نہیں ہو گیا؟ تو حضرت ابو سفیان نے کہا نہیں۔ تو ہرقل نے کہا ایسا ہی ہوتا ہے جس کے دل میں ایمان نقش ہو جاتا ہے وہ پھر واپس پلٹ کر نہیں جاتا۔ میں نے تم سے سوال کیا کہ کیا تمہارے نبی عہد شکنی کرتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، تم نے کہا نہیں۔ اور پھر میں نے تم سے سوال کیا کہ تم کس چیز کا حکم دیتے ہو، تمہیں تمہارے نبی کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ تو تم نے بتایا کہ وہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے برابر کسی کو نہ ٹھہرائیں، اسی ایک خدا کو مانیں اور نماز پڑھیں، رشتہ داروں کے ساتھ میل جول رکھیں، سچ بولیں، پاک دامن رہیں۔ اگر تم نے جو کچھ کہا وہ برحق ہے، اب اپنے اصلی تاثرات کا اظہار کر رہا ہے ہرقل، تم نے جو کچھ کہا وہ سچ ہے، برحق ہے، تو وہ ان قریب میرے ان قدموں کی جگہ کے مالک ہو جائیں گے، یعنی جہاں میں بیٹھا ہوں اس سرزمین کے بھی مالک تمہارے نبی ہو جائیں گے۔ اور میں یہ جانتا تھا کہ ان کا ظہور ہونے والا ہے، یعنی پچھلی کتابوں میں، عیسائیوں کی، یہودیوں کی کتابوں میں یہ بات واضح طور پر بیان کی گئی ہے کہ آخری زمانے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جلوگر ہوں گے، آپ نبی بن کر آئیں گے۔ تو ہرقل نے اسی کا اظہار کیا، میں جانتا تھا کہ ایسے نبی ظاہر ہونے والے ہیں، لیکن مجھے یہ گمان نہیں تھا کہ وہ تم میں سے ہوں گے۔ لیکن اس نے کہا کہ مجھے یہ گمان نہیں تھا کہ وہ قریش میں سے ہوں گے، سو اگر مجھے یہ یقین ہو جائے کہ میں ان تک پہنچ جاؤں گا تو میں ضرور ان سے ملاقات کرنے کی مشقت اٹھاؤں گا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر
مجھے یقین ہو جائے کہ میں ان سے ملاقات کر لوں گا تو میں سفر کی تکلیف کو بھی برداشت کر لوں گا، اور اگر میں ان کے پاس ہوتا ضرور ان کے پیر کو دھوتا، یعنی اتنا ادب کرتا کہ ان کے پیروں پہ گرتا، ان کے پیر دھوتا۔ پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مکتوب کو منگوایا جس کو آپ نے دہیہ کے ذریعے بصرا کے حاکم کے پاس بھیجا تھا۔ بصرا کے حاکم کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھوا کر بھیجا تھا، اسی خط کو منگوایا۔ حضرت دہیہ کلبی، عام طور پہ اردو میں دہیہ کلبی کہتے ہیں، حقیقت میں دہیہ اس کا تلفظ ہے۔ حضرت دہیہ کلبی اس خط کو لے کر آئے تو ہرقل نے اس خط کو پڑھا۔ اس خط کی ابتدا بسم اللہ سے تھی، اس کے بعد یہ لکھا ہوا تھا کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول کی طرف سے ہرقل عظیم الروم کی طرف، یعنی خط لکھوانے والے محمد عربی ہیں جو کہ اللہ کے نبی اور اس کے رسول ہیں، اور کس کی طرف یہ خط لکھ رہے ہیں؟ ہرقل عظیم الروم کی طرف۔ جو ہدایت کی پیروی کرے اس پر سلام ہو۔ پہلے سلام کا آپ نے ذکر کیا، اور اس کے بعد آپ نے اس خط میں یہ تھا کہ میں تم کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام قبول کر لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے سے ابتدا فرمائی، بسم اللہ، اور اس کے بعد خط کس کی طرف سے لکھا جا رہا ہے، کس کی طرف جا رہا ہے، اس کی وضاحت، اس کے بعد سلام، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لکھوایا کہ میں تم کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام قبول کر لو، کہ میں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام قبول کر لو۔ اسلام قبول کر لو گے تو سلامتی میں رہو گے، اللہ تعالیٰ تم کو دگنا اجر عطا فرمائے گا، اور اگر تم نے اعراض کیا تو تمہارے متبعین کا گناہ بھی تم پر ہوگا۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی نشست میں عرض کیا تھا، اگر بادشاہ اسلام قبول نہیں کرتا تو ان کے متبعین بھی نہیں کریں گے۔ پہلے عام طور پہ ایسے ہی ہوتا تھا، بادشاہ کے مذہب پر لوگ ایمان لاتے تھے، بادشاہ جس مذہب کا ماننے والا ہے اس کے پیروکار سب اسی مذہب کو مانتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اسلام قبول کر لو، سلامتی میں رہو گے۔ اگر تم اسلام قبول نہیں کرو گے، تمہارے جو ماننے والے ہیں، تمہارے جو پیروکار ہیں، ان کا بھی گناہ تمہارے سر ہوگا۔ اور اس کے بعد قرآن کی آیت، یا اہل الکتابی تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اس آیت کے ذریعے سے اپنے خط کو مکمل کیا۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اے اہل کتاب ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، برابر ہے، یعنی ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ قرار دیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کو چھوڑ کر ایک دوسرے کو رب نہ قرار دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے ذریعے سے اپنے خط کو مکمل فرمایا، یعنی اہل کتاب اس بات کی طرف آؤ جو تمہارے اور ہمارے درمیان برابر ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ وہ یہ کہ عیسائی مذہب میں بھی، یہودی مذہب میں بھی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے، اس کے برابر کسی کو نہیں ٹھہرانا ہے۔ اس بات کی طرف آ جاؤ، تم بھی اس بات پر متفق ہیں، ہم بھی اس بات پر متفق ہیں، اس بات پر دونوں جمع ہو جائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کو چھوڑ کر ایک دوسرے کو رب نہ قرار دے۔ عیسائیوں میں یہ معاملہ تھا کہ وہ اپنے پادری، اپنے مذہبی رہنماؤں کو بہت اونچا درجہ دیتے تھے، حتیٰ کہ وہ ان کو رب تک کا درجہ دیتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن آیت کے ذریعے سے پیغام دیا کہ ایک دوسرے کو آپس میں ہم رب نہ قرار دیں۔ پھر اگر وہ روگردانی کریں تو تم کہہ دو کہ لوگوں تم گواہ ہو جاؤ کہ ہم مسلمان ہیں۔ اگر کوئی نہیں مانتا تو کوئی زور زبردستی نہیں، یہ اعلان کر دو کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، یہ خدا کو مانتے ہیں۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا، جب ہرقل نے جو کہا وہ کہا اور اس مکتوب کو پڑھنے سے فارغ ہو گیا تو اس کے پاس بہت شور ہو گیا اور آوازیں بلند ہو گئیں کہ ہم کو نکال دیا گیا۔ جب ہم کو نکال دیا گیا تو میں نے اپنے اصحاب سے کہا، ابو کبشہ کے بیٹے کا، یعنی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بہت عظیم ہو گیا۔ اس سے سفید فام قوم کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے۔ پھر مجھے ہمیشہ یہ یقین رہا کہ وہ عن قریب غالب ہو جائیں گے، حتیٰ کہ اللہ نے میرے دل میں اسلام داخل کر دیا۔ اور ابن الناطور جو بیت المقدس کا امیر تھا، ہرقل کا مصاحب تھا، یعنی ان کے ساتھ رہا کرتا تھا، اور شام کے عیسائیوں کا سردار تھا۔ وہ بیان کرتا ہے کہ ایک دن صبح ہرقل بیت المقدس میں بہت پریشان حال اٹھا۔ اس کے درباریوں نے کہا، آج آپ کی حالت بہت بدلی ہوئی ہے۔ ابن ناطور نے کہا کہ ہرقل نجومی تھا اور ستاروں میں غور و فکر کرتا تھا۔ اس نے ان لوگوں کے سوال کے جواب میں کہا، آج رات جب میں نے ستاروں میں غور کیا تو میں نے دیکھا کہ ختنہ کرنے والی قوم کا بادشاہ غالب آ چکا ہے۔ پھر اس زمانے کے لوگوں میں سے کون ختنہ کرتا ہے؟ انہوں نے کہا، صرف یہود ختنہ کرتے ہیں۔ سو آپ ان کی وجہ سے پریشان نہ ہوں۔ آپ اپنے ملک کے تمام شہروں کو یہ حکم لکھ کر بھیج دیں کہ وہاں جو بھی یہود ہیں ان کو قتل کر دیا جائے۔ بس وہ لوگ انہی معاملات میں مشغول تھے کہ ہرقل کے پاس ایک شخص کو لایا گیا جس کو غسان کے بادشاہ نے بھیجا تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی خبر دی۔ جب ہرقل نے ان سے پوری خبر معلوم کر لی تو کہا، جاؤ معلوم کرو وہ ختنہ کے قائل ہیں یا نہیں۔ اس نے آپ کے حالات معلوم کیے تو لوگوں نے بتایا کہ وہ ختنہ کے قائل ہیں، اور ہرقل نے اس شخص سے عربوں کے متعلق سوال کیا تو اس نے کہا، عرب ختنہ کرتے ہیں۔ پھر ہرقل نے کہا، یہی اس امت کے بادشاہ ہیں جو ظاہر ہو چکے ہیں۔ اب دیکھیں، ہرقل بادشاہ اپنے دربار میں حضرت ابو سفیان اور ان کے ساتھیوں کو بلوایا۔ کئی سوال حضرت ابو سفیان سے کیے۔ حضرت ابو سفیان نے ان کے جوابات دیے۔ ان تمام جوابات سے مطمئن تھا ہرقل کہ جن باتوں کا تم نے ذکر کیا ان سے پتہ چلتا ہے تمہارے نبی سچے ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط منگوایا گیا، خط پڑھا گیا۔ وہ سارا خط ابھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس خط پڑھنے کے بعد حضرت ابو سفیان نے کہا، اس کے بعد بہت شور ہوا، آواز بلند کرنے لوگ آوازیں بلند کرنے لگے، یعنی یہ حق کا پیغام تھا۔ بذات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خط لکھوایا تھا، تو اندازہ لگا اس خط میں کیا تاثیر ہوگی۔ یقیناً اس خط میں، اور حضرت ابو سفیان نے جو حضور کے متعلق باتیں بتائی ان باتوں میں وہ سچائی تھی کہ پورے دربار میں ایک شور ہوا، ہنگامہ ہوا اور آوازیں بلند ہو گئیں اور ہم کو نکال دیا گیا۔ جب شور ہونے لگا، وہاں ہنگامہ ہونے لگا، تو حضرت ابو سفیان اور ان کے ساتھ جو بھی لوگ تھے ان لوگوں کو دربار سے نکال دیا گیا۔ جب ہم کو نکال دیا گیا تو میں نے اپنے اصحاب سے کہا، ابو کبشا کے بیٹے یعنی نبی کا معاملہ بہت عظیم ہو گیا ہے، اس سے سفید فام قوم کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے۔ حضرت ابو سفیان کہہ رہے ہیں، اب حضور کا معاملہ اتنا عظیم ہو گیا ہے کہ سفید فام گوروں کے جو بادشاہ ہیں، عیسائی جو بادشاہ ہیں، وہ بھی ڈرتے ہیں۔ پھر مجھے ہمیشہ یقین رہا کہ وہ عنقریب غالب ہو جائیں گے۔ حضرت ابو سفیان کہہ رہے ہیں کہ عنقریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غالب ہو جائیں گے، حتیٰ کہ اللہ نے میرے دل میں اسلام داخل کر دیا، حتیٰ کہ آپ مسلمان ہو گئے۔ اور ابن ناطور جو بیت المقدس کا امیر تھا، ہرقل کا مصاحب اور شام کے عیسائیوں کا سردار تھا۔ جو ابن ناطور نامی ایک شخص تھا وہ بیت المقدس کا امیر تھا، گورنر تھا، اور ہرقل کا مصاحب تھا، ان کا ساتھی تھا، ساتھ میں رہا کرتا تھا۔ ابن ناطور جو بیت المقدس کا امیر تھا وہ ہرقل کے ساتھ رہا کرتا تھا اور شام کے عیسائیوں کا سردار بھی تھا، سب سے بڑا پادری تھا۔ وہ بیان کرتا ہے کہ ایک دن، اب یہ جو پادری ابن ناطور ہے وہ بیان کر رہا ہے کہ ایک دن صبح کو ہرقل بیت المقدس میں بہت پریشان حال اٹھا، بہت ہی پریشان ہو کر حیران اور پریشان تھا، اس عالم میں اٹھا۔ اس کے درباریوں نے کہا، آج آپ کی حالت بہت بدلی ہوئی ہے، بالکل آپ کے چہرے سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ کی حالت خراب ہے۔ ابن ناطور نے کہا، ہرقل نجومی تھا، علم نجوم یعنی ستاروں کا علم رکھتا تھا،
اور وہ ستاروں میں غور و فکر کرتا تھا۔ اس نے ان لوگوں کے سوال کے جواب میں کہا، آج رات جب میں نے ستاروں میں غور کیا تو میں نے دیکھا کہ ختنہ کرنے والی قوم کا بادشاہ غالب آ چکا ہے۔ لوگوں نے پوچھا، کیا معاملہ ہے بادشاہ؟ آپ اتنے پریشان حال ہو کر اٹھے ہو، کیا معاملہ ہے؟ تو ابن ناطور کہہ رہے ہیں کہ ہرقل نجومی بھی تھا، ستاروں میں غور و فکر کر کے وہ یہ بتا دیتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ تو ہرقل نے لوگوں سے کہا، میری پریشانی کی وجہ یہ ہے، میں نے رات کو ستاروں میں غور و فکر کیا، وہ علم نجوم کے مطابق میں نے اس بات کو جان لیا کہ ختنہ کرنے والی قوم کا بادشاہ غالب آ چکا ہے۔ ایک ایسی قوم ہے جو ختنہ کرتی ہے، اس قوم کا بادشاہ غالب آ چکا ہے۔ پس اس زمانے کے لوگوں میں کون ختنہ کرتا ہے؟ اب اس نے سوال کیا کہ کون ہے اس زمانے کے لوگوں میں سے جو ختنہ کرتا ہو؟ انہوں نے کہا، صرف یہودی ختنہ کرتے ہیں، سو آپ ان کی وجہ سے پریشان نہ ہو۔ اب اسے یہ ڈر تھا کہ ختنہ کرنے والی قوم کا بادشاہ جب غالب آ جائے گا تو اس کو یہ خدشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو میری سلطنت بھی اسی کے ہاتھوں میں آ جائے، مجھ پر بھی وہ غالب آ جائے اور میری بادشاہت میری ہاتھ سے نکل جائے۔ تو اس کے سامنے جو لوگ تھے، اس کے مشیر، مشورہ دینے والے، ان لوگوں نے کہا، آپ گھبرائیں نہیں، اس وقت جو ختنہ کرنے والی قوم ہے وہ یہودی ہے، یہودی ہیں، وہ ختنہ کراتے ہیں، آپ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ اپنے، اور ان لوگوں نے مشورہ دیا، آپ اپنے ملک کے تمام شہروں کو یہ حکم لکھ کر بھیج دیں کہ وہاں جو بھی یہودی ہیں ان کو قتل کر دیا جائے۔ آپ کو اگر اتنا اندیشہ ہے کہ ختنہ کرنے والی قوم اور ان کے سردار غالب آئیں گے، آپ کی سلطنت خطرے میں آ جائے گی، تو آپ اپنی سلطنت میں جتنے یہودی ہیں تمام بادشاہوں کو یہ حکم دیں کہ وہ ان کے علاقوں میں جو بھی یہودی ہیں ان کو قتل کر دے۔ وہاں پس وہ لوگ انہی معاملات میں مشغول تھے، انہی معاملات میں یہ لوگ، ہرقل اور اس کے ماننے والے، مشغول تھے کہ ہرقل نے اپنے ماتحت جتنے بادشاہ ہیں ان بادشاہوں کو حکم دیا کہ دیکھو تمہارے علاقے میں کون یہودی ہیں، کیا وہ ختنہ کراتے ہیں یا نہیں؟ اگر ختنہ کرتے ہیں، ختنہ کرواتے ہیں تو تم انہیں قتل کر دو، کیونکہ ان سے میری سلطنت کو خطرہ پہنچنے والا ہے۔ انہی معاملات میں وہ سرگرم تھے، یہودیوں کو ڈھونڈنے میں، بعض یہودیوں کو قتل کرنے میں مشغول تھے۔ اتنے میں ہرقل کے پاس ایک شخص کو لایا گیا جس کو غسان کے بادشاہ نے بھیجا تھا۔ ہرقل کے پاس ایک شخص کو لایا گیا، قید کر کے لایا گیا۔ وہ شخص اس کو غسان کے بادشاہ نے بھیجا تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی خبر دی۔ جب ہرقل نے اس سے پوری خبر لی تو کہا، جو معلوم کرو وہ ختنہ کے قائل ہے یا نہیں۔ جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی خبر دی، اس شخص کو پکڑ کر لایا گیا۔ اس شخص سے ہرقل نے سوال کیا، کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے کہا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سے بتایا کہ ہمارے نبی ہیں، یہ اللہ کے نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ان کے معمولات میں سے، ان کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ یہ ختنہ کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ جب یہ بات معلوم ہو گئی تو ہرقل نے کہا، پوری خبر کر لی تو کہا، جاؤ معلوم کرو وہ ختنہ کے قائل ہے یا نہیں۔ لوگوں کو بھیجا، جاؤ یہ شخص صحیح کہہ رہا ہے یا نہیں معلوم کرو کہ یہ جو نبی ظاہر ہوئے ہیں مکہ میں، یہ حقیقت میں ختنہ کرنے کا حکم دیتے ہیں یا نہیں۔ اس نے آپ کے حالات معلوم کیے تو لوگوں نے بتایا کہ وہ ختنہ کے قائل ہیں۔ لوگوں نے آ کر اس کو بتایا کہ یہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ ختنہ کے قائل ہیں، یہ ختنہ کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ پھر ہرقل نے ہرقل نے کہا، یہی اس امت کے بادشاہ ہیں جو ظاہر ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد ہرقل نے کہا، بالکل یہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے بادشاہ ہیں جو کہ ظاہر ہو چکے ہیں۔ ہرقل کا ایک گورنر رومیہ میں تھا جو علم میں اس کی ٹکر کا تھا۔ پھر ہرقل کا ایک گورنر تھا جو رومیہ میں رہتا تھا، جو علم میں اس کی ٹکر کا تھا، یعنی ہرقل کی ٹکر کا تھا۔
ہرقل نے اس کو خط لکھ کر معلوم کیا اور خود ہرقل حمص کے لیے روانہ ہوا، اپنے مقام سے حمص کے لیے روانہ ہو گیا۔ ابھی وہ حمص نہیں پہنچا تھا کہ اس کے پاس اس کے دوست کا خط آ گیا۔ اس کی رائے بھی ہرقل کے موافق تھی۔ ابھی وہ حمص نامی جگہ تک نہیں پہنچا تھا، اتنے میں اس کے دوست کا خط آ گیا۔ اس میں اس بات کی تصدیق تھی کہ حقیقت میں یہ قوم ایسی ظاہر ہونے والی ہے جس قوم کی نشانی یہ ہے کہ وہ ختنہ کرے گی، اس قوم کے بادشاہ غالب آ جائیں گے۔ یہ خبر اس کی تائید اور تصدیق کی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو چکا ہے۔ اس خط میں یہ بھی تھا جو ہرقل کو بھیجا گیا تھا کہ ایسی قوم آئے گی اور ان کے بادشاہ غالب ہوں گے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غالبات ظاہر ہو چکے ہیں اور آپ برحق نبی ہیں۔ تب ہرقل نے روم کے سرداران کو اپنے حمص کے محل میں بلوایا۔ اس وقت ہرقل نے روم کے جتنے سردار تھے ان تمام کو حمص کے محل میں بلوایا اور دروازوں کو بند کرنے کا حکم دیا۔ سو دروازے بند کر دیے گئے، ان کے سامنے آیا، دروازے بند کر دیے گئے۔ تمام جتنے سردار تھے ان کو حمص کے محل میں بلایا گیا۔ جب وہ تمام لوگ آ گئے تو دروازے بند کر دیے گئے۔ پھر ان کے سامنے ہرقل آیا، کہا، اے روم کی جماعت، دائمی کامیابی اور ہدایت کے حصول کے متعلق اپنے ملک کی بقا کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ سو تم اس نبی کی بیعت کر لو۔ یہ سنتے ہی وہ وحشی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف دوڑے، لیکن دروازے تو بند کیے جا چکے تھے۔ بالآخر جب ہرقل نے ان کی وحشت کو دیکھا اور ان کے ایمان سے مایوس ہو گیا تو کہا کہ ان کو میرے پاس واپس لاؤ، اور کہا، میں نے جو ابھی تجویز پیش کی ہے تو اس سے میں تمہاری دین میں شدت کو آزما رہا تھا، سو مجھے معلوم ہو گیا۔ پھر ان سب سرداروں نے ہرقل کو سجدہ کیا، پھر اس سے راضی ہو گئے، اور ہرقل کا آخری امر تھا۔ ہرقل نے حمص کے محل میں تمام سرداروں کو جمع کروایا اور تمام آ کر اس کے سامنے ٹھہر گئے۔ اس نے کہا کہ تمہاری دائمی کامیابی اسی میں ہے کہ تم یہ جو نبی مکے سے ظاہر ہوئے ہیں ان کو مان لو، ان کا کلمہ پڑھ لو، ان سے بیعت کر لو۔ یہ سنتے ہی تمام جتنے وہ سردار تھے وہ وحشی گدھوں کی طرح، بالکل جیسے وحشی گدھا بھاگتا ہے ویسے دروازوں کی طرف دوڑے۔ یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ ہم اس نبی کو نہیں مانیں گے، ان کی پیروی نہیں کریں گے۔ ان کے ایمان سے مایوس ہو گیا۔ ہرقل نے دیکھا کہ تمام سردار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کو تیار نہیں ہیں، تو اس نے کہا، میں نے جو بھی تجویز پیش کی تھی اس سے میں تمہارے دین میں شدت کو آزما رہا تھا۔ اس نے کہا کہ میں یہ آزما رہا تھا کہ تم کس قدر ایمان میں پکے ہو، تم کس قدر اپنے دین میں پکے ہو، یہ آزما رہا تھا۔ سو مجھے معلوم ہو گیا۔ پھر ان سب سرداروں نے ہرقل کو سجدہ کیا، پھر ان تمام لوگوں نے ہرقل کو سجدہ کیا اور اس سے راضی ہو گئے، اور یہی ہرقل کا آخری امر تھا، یہی اس کا آخری معاملہ تھا۔ یہ آخری معاملہ تھا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ اسلام سے مطمئن تھا۔ بعض لوگوں نے اس کی وضاحت یہ کی ہے، بعض نے کہا کہ نہیں، وہ عیسائیت پر ہی قائم تھا۔ اس کی وضاحت انشاءاللہ تعالی ہم آگے کریں گے۔ یہ حدیث شریف، طویل حدیث شریف ہرقل کے متعلق جو بھی تھی، یہ مکمل حدیث، طویل حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اس حدیث میں پہلے کچھ لوگوں کے نام آئے ہیں، ہم ان کا تعارف بیان کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے اس حدیث میں بنیادی راوی ہیں حضرت ابو سفیان۔ ابو سفیان کا تعارف یہ ہے کہ آپ کا نام سخر بن حرب ہے، القرشی الاموی المکی۔ آپ کا نام سخر بن حرب القرشی الاموی المکی ہے۔ یہ ابرہہ کے ہاتھیوں کی پسپائی کے واقعے سے 10 سال پہلے پیدا ہوئے۔ ابرہہ نامی ایک بادشاہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا، ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تھا۔
اللہ کا کرنا کچھ ایسا ہوا کہ وہ خانہ کعبہ کے قریب پہنچا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ پرندے آئے، وہ اپنی چونچوں میں کنکریاں لے کر آئے۔ ان پرندوں کے چونچوں سے وہ کنکریاں ہاتھیوں پہ گرتے، ہر ہاتھی پر فوجی بیٹھے ہوئے تھے، ہاتھیوں کا بہت بڑا لشکر تھا، وہ سب لشکر تہس نہس ہو گیا اور وہ بادشاہ نامراد ہو کر واپس لوٹ گیا۔ یہ جو معاملہ ہے یہ ابرہہ بادشاہ کے لشکر کا معاملہ جو خانہ کعبہ کو ڈھانے آئے تھے، یہ واقعہ عرب میں بہت مشہور ہوا۔ تاریخ میں اس واقعے کو باضابطہ سالوں کی گنتی کے لیے یاد کیا جاتا ہے کہ یہ واقعہ کسی بات کو ذکر کرنا ہو تو فلاں ابرہہ بادشاہ کے ہاتھیوں کے واقعے سے پہلے پیدا ہوئے، فلاں بعد میں پیدا ہوئے، فلاں اس وقت آئے، اس واقعے سے پہلے، اس واقعے سے بعد میں آئے۔ اس طرح ابرہہ بادشاہ کے لشکر کا یہ جو واقعہ ہوا، خانہ کعبہ ڈھانے کے لیے معاذاللہ آئے تھے اور نامراد ہو کر چلے گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ اس واقعے سے 10 سال پہلے حضرت ابو سفیان پیدا ہوئے اور فتح مکہ کی شب میں اسلام لائے۔ جب مکہ فتح ہوا اس وقت آپ اسلام لائے۔ یہ غزوہ طائف اور حنین میں حاضر رہے۔ طائف ایک غزوہ ہوا، ایک جنگ ہوئی، حنین میں ایک جنگ ہوئی مسلمانوں کی۔ ان دونوں غزوات میں آپ شریک رہے، حضرت ابو سفیان ان میں شریک رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حنین کی غنیمتوں میں سے ایک اونٹ اور بہت سارا مال غنیمت عطا فرمایا۔ ان کو مال غنیمت میں سے بہت سارا مال غنیمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا فرمائے۔ غزوہ طائف میں ان کی ایک آنکھ شہید ہو گئی تھی۔ طائف کا جو غزوہ ہوا اس میں ایک آنکھ حضرت ابو سفیان کی شہید ہو گئی تھی اور دوسری آنکھ جنگ یرموک میں شہید ہو گئی جب یہ اپنے بیٹے یزید بن ابی سفیان کے جھنڈے کے نیچے لڑ رہے تھے۔ ایک حضرت ابو سفیان کے بیٹے کا نام بھی یزید ہے، یزید بن ابی سفیان۔ یہ ایک حضرت معاویہ جو ابو سفیان کے بیٹے ہیں، ان کے بیٹے کا نام بھی یزید ہے، یزید بن معاویہ۔ کربلا کا جو واقعہ پیش آیا وہ حضرت معاویہ کے بیٹے یزید ان کے دور میں پیش آیا۔ یہاں جس یزید کی بات چل رہی ہے وہ ابو سفیان کے بیٹے یزید کی بات چل رہی ہے۔ جب یہ اپنے بیٹے یزید ابو سفیان کے جھنڈے کے نیچے لڑ رہے تھے اس وقت آپ کی دوسری آنکھ بھی شہید ہو گئی۔ پھر یہ مدینہ آئے، اس کے بعد یہ مدینہ آ گئے اور 31 یا 34 ہجری میں فوت ہو گئے۔ دونوں روایتیں موجود ہیں۔ ایک روایت کے مطابق 31 ہجری میں حضرت ابو سفیان انتقال کر گئے اور ایک روایت میں ہے کہ 34 ہجری میں آپ انتقال کر گئے۔ اس وقت ان کی عمر 88 سال کی تھی، یعنی 88 ایئرس، 88 سال کی آپ کی عمر تھی۔ حضرت عثمان بن عفان نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ ان سے حضرت ابن عباس اور ان کے بیٹے حضرت معاویہ نے احادیث روایت کی ہیں۔ صحابہ میں ابو سفیان نام کے کئی صحابی ہیں، لیکن ابو سفیان بن حرب نام کے یہ واحد صحابی ہیں۔ ابو سفیان کے نام کے کئی لوگ صحابہ کے صف میں شامل ہیں، لیکن ابو سفیان بن حرب نام کے یہ واحد صحابی ہیں۔ امام بخاری نے ابو سفیان کی صرف ایک حدیث روایت کی ہے۔ حضرت ابو سفیان کی صرف ایک ہی حدیث کو امام بخاری نے روایت کی ہے۔ یہ تعارف عمدۃ القاری میں علامہ بدرالدین عینی نے نقل کیا ہے۔ اس حدیث میں ہرقل کا بھی تذکرہ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ہرقل کیا تھا اور اس کا مختصر تعارف کیا ہے۔ علامہ بدرالدین عینی لکھتے ہیں ہرقل کا لفظ دو طرح ہے، ہرقل اور ہرقل، دونوں طرح سے اس لفظ کو پڑھا جاتا ہے۔ اس نے 31 سال حکومت کی۔ اس کی حکومت کے دوران ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تھا۔ ہرقل بادشاہ 31 سال کی حکومت کی اس نے، اور اس کی حکومت کے دوران ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تھا۔ اس کی حکومت روم کے امپائر روم جو تھا اور اس روم کے شہروں میں تھی،
روم کے بادشاہوں کا لقب قیصر تھا۔ اس دور میں بادشاہوں کے الگ الگ لقب ہوا کرتے تھے۔ روم کے بادشاہوں کا لقب قیصر تھا، سو اس کا لقب بھی قیصر تھا۔ جیسے ایران کے بادشاہوں کا لقب کسرا اور ترک کے بادشاہوں کا لقب خاقان اور حبشہ کے بادشاہوں کا لقب نجاشی ہے، اور القبط کے بادشاہوں کا لقب فرعون ہے۔ مصر وغیرہ کے بادشاہوں کا لقب جیسے فرعون ہے، قبط کے بادشاہوں کا لقب فرعون ہے، مصر کے بادشاہوں کا لقب عزیز ہے، اور چین کے بادشاہوں کا لقب فغفور ہے، اور یونان کے بادشاہ کا لقب بطلمیوس ہے، اور اس طرح الگ الگ بادشاہوں کے القاب الگ الگ ہوا کرتے تھے۔ یوں ہی روم کے بادشاہوں کا لقب قیصر تھا، ہرقل کا لقب بھی قیصر تھا۔ اس کے متعلق ایک حدیث سماعت کریں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسرا ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی کسرا نہیں ہوگا۔ کسرا ایران کے بادشاہ کا لقب تھا۔ کسرا ہلاک ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد کوئی کسرا یعنی کوئی اسی طرز کا بادشاہ نہیں ہوگا۔ جب قیصر ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی قیصر نہیں ہوگا۔ یہ روم کے بادشاہوں کا لقب ہے، ایک طرف ایران ایک طرف روم۔ یہ دونوں اس وقت کی سپر پاور تھیں، سب سے مضبوط طاقتور حکومتیں تھیں۔ تو ان کا ایک بادشاہ کا لقب قیصر تھا، ایک بادشاہ کا لقب کسرا تھا۔ عام طور پہ یہی کہا جاتا ہے قیصر و کسرا، انہی دو بادشاہوں کے یعنی روم اور ایران کے بادشاہوں کا لقب تھا یہ۔ حضور نے فرمایا کسرا کے بعد اب کوئی کسرا نہیں ہوگا، قیصر کے بعد اب کوئی دوسرا قیصر نہیں ہوگا، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ اور قدرت میں میری جان ہے، تم ضرور ان کے خزانوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بشارت دے رہے ہیں کہ وہ لوگ مغلوب ہوں گے، وہاں بھی اسلام کا غلبہ ہوگا، مسلمان ان پر غالب آئیں گے، اور قیصر اور کسرا ہار جائیں گے، ان کے خزانے مسلمانوں کے ہاتھ میں آئیں گے۔ وہ مسلمان اللہ کے راہ میں ان خزانوں کو صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے۔ اس حدیث کا یہ معنی ہے کہ قیصر کے بعد شام میں اور شام میں کوئی قیصر نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کسرا کے بعد کوئی کسرا نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ کسرا کے بعد عراق میں کوئی کسرا نہیں ہوگا، یعنی پورا روم، پورا ایران اس سے مراد نہیں ہے۔ حضور کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے قیصر کے بعد شام میں کوئی قیصر نہیں ہوگا، شام میں کوئی پھر دوسرا کوئی بادشاہ نہیں آئے گا، اور یوں ہی کسرا کے بعد کا مطلب عراق میں کوئی کسرا نہیں ہوگا۔ یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس پس منظر میں بیان کیا تھا اس کو بھی سماعت کر لیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں قریش شام اور عراق میں تجارت کے لیے بہت زیادہ جایا کرتے تھے۔ قریش شام اور عراق میں تجارت کے لیے جایا کرتے تھے، اور پھر جب قریش مسلمان ہو گئے تو ان کو یہ خوف ہوا کہ اب وہ شام اور عراق میں سفر نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اسلام کی وجہ سے شام اور عراق والے ان کے مخالف ہو گئے تھے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ملکوں میں ان کی ہلاکت کے بعد کوئی قیصر اور کسرا نہیں ہوگا، اور تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ پھر شام میں کوئی قیصر نہیں ہوا اور عراق میں کوئی کسرا نہیں ہوا۔ آپ اندازہ لگائیں اس حدیث کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ قیصر کے بعد کوئی قیصر، کسرا کے بعد کوئی کسرا نہیں ہوگا، بلکہ حضور نے یہ پیشن گوئی بھی فرمائی کہ ان کے خزانے مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوں گے، مسلمان اس کو اللہ کے راہ میں خرچ کریں گے۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ بیان کیا کہ قیصر کے بعد کوئی قیصر نہیں ہوگا کا مطلب شام میں کوئی قیصر نہیں ہوگا، کسرا کے بعد کوئی کسرا نہیں ہوگا کا مطلب عراق میں کوئی کسرا نہیں ہوگا۔ اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا، اس کا پس منظر یہ ہے کہ عرب کے لوگ بہت زیادہ عراق اور شام تجارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سے بھی سیرت کی کتابوں میں آتا ہے، حضرت ابو طالب کے ساتھ، اس کے بعد حضرت ختیجہ کے غلام میسرہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی
شام کے سفر کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ تجارت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شام تشریف لے گئے تھے۔ تو یوں ہی عرب والوں کا بھی یہ ماحول تھا، عام طور پہ وہ لوگ شام اور عراق تجارت کے لیے جاتے تھے، اور شام اور عراق میں دوسرے مذہب کے ماننے والے تھے۔ قریش بعد میں فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو چکے تھے، تو اب قریش کو ڈر تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہ جو تجارت کے لیے جاتے ہیں یہاں ہمارے لیے کوئی دشواری ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی رکاوٹ ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پس منظر میں بیان فرمایا، ڈرنے کی ضرورت نہیں کہ عنقریب یہ لوگ ختم ہو جائیں گے، ان سرزمینوں پر عراق میں، شام میں اسلام کا غلبہ، اسلام کا بول بالا ہوگا۔ اور سید قاسم محمود لکھتے ہیں اس حوالے سے اسلامی انسائکلوپیڈیا میں کہ ہرقل شاہان روم کا لقب تھا۔ زمانے قدیم میں اس کا نام ایک معبد بھی تھا۔ پہلے دور میں ہرقل نام کا ایک بت خانہ بھی تھا۔ اس کے ایک بادشاہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھا تھا، اسلام لے آئیے۔ یہ اسلام کو دل سے چاہتا تھا، مگر عیسائی پادریوں نے ایسا کرنے سے باز رکھا۔ اب دیکھیے یہ اسلامی انسائکلوپیڈیا میں یہ مصنف سید قاسم محمود اپنی رائے پیش کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بادشاہ کو، شاہان روم میں سے ایک شاہ کو، بادشاہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھا تھا کہ اسلام لے آئیں، اسلام کو قبول کر لیں۔ اور یہ ہرقل اسلام کو دل سے چاہتا تھا، مگر عیسائی پادریوں نے اسے اسلام قبول کرنے سے روکے رکھا۔ ہرقل کا شہر اس نے آباد کیا تھا، اپنے نام کا ایک شہر بھی اس نے بسایا تھا اور اس کو آباد کیا تھا۔ جنگ تبوک و یرموک اسی سے لڑی گئیں۔ جنگ تبوک، جنگ یرموک سیرت کی کتابوں میں بڑی مشہور جنگیں ہیں۔ یہ جنگ بھی اسی کے ساتھ لڑی گئیں، ہرقل کے ساتھ ہی لڑی گئی تھیں۔ یرموک میں شکست کھا کر یہ انطاکیہ چھوڑ گیا۔ ہرقل جنگ یرموک میں شکست کھا گیا تو وہ انطاکیہ چھوڑ گیا۔ اس نے اپنے ملک میں سکے رائج کیے تھے، جن کے ایک طرف اس کی مورت تھی، دوسری طرف کوئی اور عبارت تھی۔ جب خسرو نے عیسائیوں سے سلطنت شام چھین لی تو یہ فوراً ان کی مدد کو پہنچا اور حکومت چھین کر انہیں واپس کر دی۔ دیکھیے خسرو پرویز بعد میں ہرقل کے بعد ایک بادشاہ ہوا، اس نے عیسائیوں سے سلطنت شام چھین لیا تھا۔ خسرو نے عیسائیوں سے شام کی جو سلطنت بادشاہ تھی اس کو چھین لیا تھا، تو یہ فوراً ان کی مدد کو پہنچا۔ ہرقل ان کی شام والوں کی مدد کو پہنچا اور وہ ان سے حکومت چھین کر پھر عیسائیوں کے ہاتھ میں کر دی تھی۔ اس حدیث میں ایک تو حضرت ابو سفیان کا نام آیا، حضرت ہرقل کا نام آیا، حضرت ابو سفیان کا نام آیا، یوں ہی حضرت دحیہ کلبی کا نام بھی اس میں آیا۔ آپ ہی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط روانہ کیا تھا، تو آپ کا بھی تعارف یہاں پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق سے امام ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں، دحیہ بن خلیفہ بن فروا الخزرجی آپ کا اصل نام ہے۔ یہ مشہور صحابی ہیں، بدر میں حاضر نہ ہو سکے۔ حضرت دحیہ کلبی بدر میں حاضر نہ ہو سکے۔ ان کا پہلا مشاہدہ خندق ہے۔ غزوہ خندق میں آپ شامل تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ وحد بھی ہے۔ یہ بہت حسین تھے۔ حضرت دحیہ کلبی کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ حسین تھے، حسن میں ان کی مثال دی جاتی تھی، اتنے زیادہ حسین تھے کہ حسین ہونے میں آپ کی مثال دی جاتی تھی، آپ ضرب المثل بن گئے تھے۔ حضرت ام سلمہ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حضرت جبریل ان کی صورت میں نازل ہوتے تھے۔ حضرت ام سلمہ اور حضرت عائشہ سے روایت ہے۔ پچھلی نشستوں میں جو حدیثیں ہم نے ذکر کی ہیں ان میں وحی نازل ہونے کی مختلف قسموں کا بھی ہم نے تذکرہ کیا۔ ان میں سے یہ قسم یہ بھی ہے کہ حضرت جبریل انسانی شکل میں آ کر حضور کے پاس وحی لاتے تھے،
جب آپ انسانی شکل میں آتے تو اکثر و بیشتر حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے۔ حضرت ام سلمہ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے۔ اس کی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت دحیہ کلبی تمام صحابہ میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھے، سب سے زیادہ خوبصورت تھے، اسی لیے غالباً حضرت جبریل انہی کی شکل و صورت میں آتے تھے تاکہ اس خوبصورتی کو دیکھ کر، اس حسین و جمیل صورت کو دیکھ کر حضرت جبریل جو وحی لاتے ہیں اس وحی کے قبول کرنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسانی سے اس وحی کو قبول کریں، اور وحی کی وجہ سے جو وقتی پریشانی لاحق ہوتی ہے، وقتی جو کیفیت بدل جاتی ہے، اس میں مزید کچھ کمی ہو جائے، اسی لیے حضرت جبریل حضرت دحیہ کلبی کی صورت میں آتے تھے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل میرے پاس دحیہ کلبی کی صورت میں آتے تھے۔ اس کو امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے۔ حضرت دحیہ کلبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب یعنی حضور کا خط لے کر قیصر کے پاس گئے تھے، اور 6 یا 7 ہجری کے اول میں حمص میں اس سے ملے تھے۔ یہ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر حمص میں وہاں کے بادشاہ سے ملے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ 7 ہجری میں آپ حمص جا کر وہاں کے بادشاہ سے ملے تھے۔ امام ترمذی نے حضرت مغیرہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت دحیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو موزے ہدیہ کیے تھے جن کو آپ نے پہنا تھا۔ حضرت دحیہ کلبی نے 2 موزے، ساکس جیسے ہم آج کل پہنتے ہیں، چمڑے کے موزے اس دور میں ہوا کرتے تھے، ٹھنڈی سے بچنے کے لیے یا دیگر مقاصد کے لیے۔ ساکس جیسے ہم ساکس پہنتے ہیں، پیتابے پہنتے ہیں، ویسے موزے، چمڑے کے موزے اس دور میں پہنا کرتے تھے۔ حضرت دحیہ کلبی نے حضور کی خدمت میں 2 موزے پیش کیے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہنا تھا۔ سنن ابو داؤد میں ایک روایت ہے کہ حضرت دحیہ سے یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قبطی کنیزیں پیش کی گئی تھیں، آپ نے ان میں سے ایک کنیز مجھے عطا کی تھی۔ خود حضرت دحیہ کلبی اس حدیث کے راوی ہیں جس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا کہ کچھ قبطی کنیزیں تھیں، کچھ باندیاں تھیں جو حضور کی بارگاہ میں پیش کی گئی تھیں، تو آپ نے ان باندیوں میں سے ایک باندی، ایک کنیز کو حضرت دحیہ کلبی کے خدمت میں پیش کی تھی۔ امام احمد بن حنبل نے حضرت دحیہ سے روایت کیا، حضرت دحیہ کلبی سے روایت کیا کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کے لیے ایک گدھے کو گھوڑی پر نہ چڑھاؤں، ایک گدھے کو گھوڑی پر نہ چڑھاؤں، پھر اس سے ایک خچر پیدا ہو جس پر آپ سواری کریں۔ آپ نے فرمایا، ایسا کام وہ لوگ کرتے ہیں جو بے علم ہوں۔ ایک اور حدیث بھی ہے کہ اس دور میں گدھے اور گھوڑی کو ملاتے تھے، ان کے ذریعے سے جو بچہ ہوتا یعنی خچر ہوتا اس کو حاصل کر کے اس سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ حضرت دحیہ نے کہا، میں بھی اسی طریقے کو اپناؤں اور وہ جو خچر ان کے ذریعے سے پیدا ہوگا وہ آپ کی سواری کے لیے پیش کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے کام بے علم کرتے ہیں، جاہل لوگ کرتے ہیں، آپ نے اس سے منع فرمایا۔ حضرت دحیہ جنگ یرموک میں گئے تھے، دمشق میں بھی رہے ہیں اور حضرت معاویہ کی خلافت تک زندہ رہے ہیں۔ یہ آپ کا مختصر تعارف تھا۔ ایک اور نام اس حدیث میں یہ آیا ہے، ابو کبشہ۔ جب حضرت ابو سفیان ان کے دیگر ساتھیوں کو ہرقل کے دربار سے نکال دیا گیا تو ابو سفیان نے کہا کہ ابو کبشہ کے بیٹے کا معاملہ بہت عظیم ہو گیا، اس سے سفید فام قوم کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے۔ ابو کبشہ خزاعہ کا شخص تھا جو شعرا نام کے ستارے کی عبادت کرتا تھا۔ ابو کبشہ کون تھا؟ یہ خزاعہ کا ایک شخص تھا جو شعرا نام کے ستارے کی عبادت کرتا تھا، اس کا نام وجز بن غالب تھا۔ ابو الحسن جرجانی نے کہا ہے کہ قریش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت کی وجہ سے آپ کے نسب معروف کے بجائے آپ کی نسبت ابو کبشہ کی طرف کرتے تھے۔ ابو الحسن جرجانی نے کہا ہے کہ قریش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے
عداوت کی وجہ سے آپ کے نسب معروف کی بجائے آپ کی نسبت ابو کبشہ کی طرف کرتے تھے، یا اس وجہ سے کہ جس طرف ابو کبشہ بت پرستی کے بجائے ستارہ پرست تھے، اسی طرح آپ بھی بت پرستی کے بجائے توحید پرست تھے۔ قریش جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت کرتے تھے، آپ سے نفرت کرتے تھے، تو اس وجہ سے آپ کو قریش کے بیٹے یا عبداللہ کے بیٹے یا عبداللہ کی طرف کنیت کر کے آپ کو نہیں پکارتے تھے، بلکہ ابو کبشہ کہا کرتے تھے نفرت کی وجہ سے۔ اور یا ایک وجہ اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ جس طرح ابو کبشی بت پرستی کے بجائے ستارہ پرست تھے، جو ابو کبشہ تھا وہ بت پرست نہیں تھا، ستارہ پرست تھا۔ بت پرست یعنی مورتیوں کو رکھ کے پوجا کرنا، ستارہ پرست جو آسمان پہ ستارے ہیں ان کو پوجا کرنا، ان کو خدا ماننا، ان کو تمام طاقت و قوت کا مالک ماننا۔ تو یہ ابو کبشہ بت پرستی کے بجائے ستارہ پرست تھا، تو ہو سکتا ہے اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بت پرستی کے بجائے توحید پرست تھے، ہو سکتا ہے اس وجہ سے آپ کو ابو کبشہ کہتے ہوں۔ خلاصہ کلام یہ ہے، جو شخص ان کی بت پرستی سے دور ہو کر کسی اور راستے کو اختیار کر لے تو اس کو بھی وہ ابو کبشہ کہتے تھے۔ تو قریش حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کی وجہ سے حضور کو ابو کبشہ کے نام سے یاد کرتے تھے، یا اس وجہ سے کہ آپ کے نانا ابو کبشہ تھے، کیونکہ وہب بن عبد مناف بن زہرہ جو سیدہ آمنہ کے دادا تھے، سیدہ آمنہ کے جو دادا تھے وہب بن عبد مناف، یہ بھی ابو کبشہ تھے، ان کی کنیت ابو کبشہ تھی۔ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو کبشہ کہنے کی کہ آپ کے نانا ابو کبشہ تھے، اسی لیے حضور کو بھی ابو کبشہ کہا جاتا تھا۔ اس طرح عمرو بن زید بن اسد البخاری جو عبد المطلب کی ماں سلمہ کے باپ تھے، وہ ابو کبشہ کہلاتے تھے، اس وجہ سے آپ کو ابو کبشہ کا بیٹا کہتے تھے۔ اس حدیث میں جیسا کہ ہم نے عرض کیا، جب حضور کے تمام معاملات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو حضرت ابو سفیان نے پیش کیا اور ہرقل نے سب کو سنا اور حضور کا خط بھی سنا، تو اب دربار میں ایک شور ہوا، ہنگامہ ہوا۔ اس وقت حضرت ابو سفیان ان کے ساتھیوں کو نکال دیا گیا۔ اس وقت حضرت ابو سفیان نے یہ کہا کہ ابو کبشہ کے بیٹے کا معاملہ بہت عظیم ہو گیا، ان سے سفید فام قوم کے بادشاہ بھی ڈرتے ہیں۔ ابو کبشہ کا لفظ استعمال کیا۔ یہ ابو کبشہ ایک شخص تھا جو ستاروں کو پوجتا تھا۔ اس لفظ سے حضور کو یاد کرنے کا مقصد کیا تھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ پہلی وجہ یہ بیان کی گئی کہ قریش عداوت کی وجہ سے حضور کو ابو کبشہ کہتے تھے۔ دوسری وجہ یہ بیان کی گئی کہ ابو کبشی جو ہوتے ہیں وہ ستارہ پرست تھے، بت پرستی کے بجائے ستارہ پرست تھے۔ تو قریش جو بھی بت پرستی کے علاوہ دوسرا راستہ اختیار کرے اسے ابو کبشہ کہتے تھے۔ حضور بھی بت پرستی کے بجائے توحید پرست تھے، یہ خدا کو مانتے تھے۔ یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے ابو کبشہ کہنے کی۔ تیسری وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ آپ کے نانا کی کنیت بھی ابو کبشہ تھی۔ وہب بن عبد مناف جو حضرت آمنہ کے دادا تھے، ان کی کنیت بھی ابو کبشہ تھی۔ تو ہو سکتا ہے ان کی کنیت کی طرف نظر کرتے ہوئے حضور کو ابو کبشہ کہا گیا ہو۔ اسی طرح عمرو بن زید بن اسد البخاری جو کہ عبد المطلب کی ماں سلمہ کے باپ تھے، وہ ابو کبشہ کہلاتے تھے، اس وجہ سے وہ آپ کو ابو کبشہ کا بیٹا کہتے تھے۔ یعنی کئی وجہیں ہیں، ان تمام وجوہات کی بنیاد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو سکتا ابو کبشہ کہا ہو۔ یہ طویل حدیث ہرقل کی بادشاہ میں حضور کے حالات اور حضور کا خط پڑھا گیا، پھر اس کے بعد پادریوں کا وہ رد عمل، ہرقل کا مسلمانوں کے ساتھ رد عمل، ان تمام معاملات پر مشتمل طویل حدیث، اس کا ترجمہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس کے بعد ہرقل کا تعارف، ابو کبشہ کا تعارف اور ابو سفیان کا تعارف، حضرت دحیہ کلبی کا مختصر تعارف پیش کیا۔ ابھی اس نشست میں صرف حدیث کا ترجمہ مکمل ہوا ہے اور جن ناموں کا تذکرہ اس حدیث میں ہوا ان کا تعارف مکمل ہوا ہے۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو ہم
انشاءاللہ تعالیٰ اس حدیث کی وضاحت کریں گے۔ اس حدیث میں جو مرکزی مضامین ہے، جو بنیادی باتیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور ہرقل کے متعلق سے باتیں اور نصرانیوں کی عیسائیوں کی باتیں، ان کے دین مذہب سے متعلق باتیں، ان تمام کے متعلق انشاءاللہ تعالیٰ وضاحت کے ساتھ اگلی نشست میں ہم آپ سے ان تمام باتوں کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں دین کی خدمت کرنے اور دین کی صحیح فہم کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔